Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بادلوں کی تشکیل اور اولوں کے پہاڑوں کا بیان کریں گے۔ ناظرین، بادلوں کی تشکیل اور اولوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے جو معلومات ہمیں فراہم کی ہیں، آج کی جدید سائنس بھی انہی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ ثابت کر چکی ہے کہ قرآن نے جو کچھ کہا وہ حرف بحرف بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے بادلوں کی قسموں کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بارش برسانے والے بادل ایسے متعینہ نظاموں اور مخصوص مراحل کے مطابق بنتے اور تشکیل پاتے ہیں جو ہواؤں اور بادلوں کی خاص اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ بارانی بادلوں کی ایک قسم کمولو نیمبس یعنی گرجنے والا بادل کہلاتی ہے۔ ماہرین موسمیات نے مطالعہ کیا کہ کس طرح کمولو نیمبس بادل تشکیل پاتے ہیں اور کس طرح بارش، ژالہ باری اور آسمانی بجلی کوننے کا سبب بنتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس قسم کے بادل بارش برسانے کے لیے درج ذیل مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ نمبر 1، بادلوں کو ہوا لیے چلتی ہے۔ کمولو نیمبس بادل اس وقت بننا شروع ہوتے ہیں جب ہوا بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں یا کمولس کلاؤڈ کو دھکیل کر ایسے علاقے کی طرف لے جاتی ہے جہاں وہ مرتکز یا جمع ہونے لگتے ہیں۔ تیز ہوا کی سمتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ چھوٹے بادل جڑ کر بڑے بادل کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس عمل میں چھوٹے چھوٹے کمولس بادلوں کا ڈھیر یا سٹیک لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے بادل باہم جڑتے ہیں تو بڑے بادلوں کے اوپر اٹھنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ان کے مراکز کے قریب اٹھان میں زیادہ شدت ہوتی ہے اور کناروں کی طرف کم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادل کا مرکز اس کے بیرونی حصے کے سرد اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسی اٹھان کے نتیجے میں بادل عمودی سمت میں افزائش پانے لگتے ہیں حتیٰ کہ وہ تہ بر تہ آبی بخارات سے بھر جاتا ہے۔ اس طرح کا عمودی غبار بادل کو کرۂ ہوائی یعنی ایٹماسفیئر کے سرد تر حصوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے جہاں آبی قطرے اور اولے بننے لگتے ہیں۔ جب یہ آبی قطرے اور اولے اتنے وزنی ہو جاتے ہیں کہ بادل کا ابھار انہیں مزید سہارا نہیں دے سکتا تو وہ اس میں سے بارش یا اولوں وغیرہ کی شکل میں زمین کی طرف گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، آج سے 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے، پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بر تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں میں سے می نکلتا ہے۔ ناظرین، ماہرین موسمیات کو حال ہی میں بادلوں کی تشکیل، بناوٹ اور عمل کی یہ تفصیلات معلوم ہوئی جس کے لیے انہوں نے طیاروں، سیاروں، کمپیوٹروں، غباروں اور دوسرے جدید ساز و سامان سے مدد لی تاکہ ہواؤں اور ان کی سمتوں کا مطالعہ کر سکیں، نمی کی پیمائش کریں اور کرۂ ہوائی کے دباؤ کی سطحیں اور تغیرات معلوم کر سکیں۔ مذکورہ آیات بادلوں اور بارش کا ذکر کرنے کے بعد اولوں اور آسمانی بجلی کی بات کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور وہ آسمان سے اولوں کے پہاڑوں سے جو آسمان میں ہیں اولے برساتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہے گراتا ہے اور جس سے چاہے پھیر دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی کو اچک لے گی۔ سورہ نور آیت نمبر 24۔ ماہرین موسمیات نے معلوم کیا کہ یہ کمولو نیمبس بادل یا گرجنے والے بادل جن سے اولے برستے ہیں پہاڑوں کی طرح 25 تا 30 ہزار فٹ کی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ آسمان سے اولوں کے پہاڑوں سے جو آسمان میں ہیں اولے برساتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 24۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اولوں کے حوالے سے برق ہی اس کی بجلی کیوں کہا گیا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اولے بجلی پیدا کرنے کے عمل میں بڑا عامل ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب میٹرولوجی ٹوڈے یعنی کہ موسمیات عہد حاضر میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جب اولے بادلوں کے اس حصے میں سے گرتے ہیں جس میں بہت ٹھنڈے
ننھے ننھے آبی قطرے اور برفانی کلمے ہوں تو بادل برقایا جاتا ہے۔ جب ننھے ننھے قطرے کسی اولے سے ٹکراتے ہیں تو وہ فوراً منجمد ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں اور مخفی حرارت یعنی کہ لیٹنٹ ہیٹ خارج کرتے ہیں۔ یوں ہر اولے کی سطح ارد گرد کی برفانی کلموں کی نسبت گرم تر ہوتی ہے۔ جب اولا کسی برفانی کلم سے چھوتا ہے تو ایک اہم تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ الیکٹران سرد تر برفانی کلم سے گرم تر اولے کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ اس طرح اولے پر منفی برقی چارج آ جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے جب بہت ٹھنڈے قطرے کسی اولے سے چھوتے ہیں اور مثبت چارج والی برف کے ننھے ننھے پارچے ٹوٹ کر اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ مثبت چارج والے ہلکے ذرات بلائی اچھال یا اپ ڈرفٹ کے ذریعے بادلوں کے بلائی حصوں کی طرف اٹھنے لگتے ہیں۔ اولے پر منفی چارج رہ جاتا ہے اور وہ بادل کے پیندے کی طرف گرتا ہے۔ یوں بادل کے نچلے حصے پر منفی چارج آ جاتا ہے۔ یہ سارے منفی چارج مل کر بجلی کی شکل میں ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اولے آسمانی بجلی کے پیدا ہونے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اوپر گرجنے والے بادل یا کومولو نیمبس کا ذکر ہوا۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق ایک ایسے بادل میں 3 لاکھ ٹن تک پانی جمع ہوتا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ فضائے آسمانی میں، آسمان کی فضا میں ایک بادل کے اندر 3 لاکھ ٹن پانی کا ایک عظیم ذخیرہ رکا ہوتا ہے۔ ناظرین، قربان جائیں قرآن کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ علاقے کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم ان کے ذریعے سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ اس طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کر پاؤ۔ گویا بادلوں میں پانی کے عظیم ذخیرے کو قرآن نے سحابن ثقالن، ان کے بھاری بادل سے تعبیر کیا۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ سطح زمین پر تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ ٹن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بنتا ہے۔ یہ مقدار پانی کی اس مقدار کے برابر ہے جو 1 سیکنڈ میں زمین پر برستا ہے۔ 1 سال میں آسمان سے زمین پر برسنے والے پانی کی مقدار 505 ضرب 10 کی 12 ٹن ہے، جبکہ سطح زمین سے تقریباً اس مقدار میں آبی بخارات ہوا میں شامل ہوتے ہیں۔ پانی کا یہ چکر ایک ایسا توازن رکھتا ہے جسے انسانی فطرت نے قائم کر رکھا ہے۔ یاد رہے، جس طرح انسانوں کو پسینہ آتا ہے، اسی طرح پودوں اور درختوں کے پتوں سے بھی آبی بخارات خارج ہوتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔